والدہ تراویح پڑھنے مسجد جاتی ہے، وہاں پردے کے ساتھ خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے، کیا ان کا جانا درست ہے یا گھر میں پڑھنا بہتر ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں اصل احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات فقہائے کرام بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہائے حنفیہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے وَيُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ، ان خواتین اسلام کے لیے جماعت کے اندر اور مسجد میں جا کر کے نماز و تراویح میں شرکت کرنا مکروہ ہے، اور آگے اس کی بھی صراحت کی گئی ہے، مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی عربی اور فقہ اور فتوی کی اصطلاح ہے، اردو میں اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو ناجائز ہے، یعنی فقہائے حنفیہ نے احادیث کو سامنے رکھا، اس کی روح کو، اس کے فلسفے کو، اس کے مغز کو نکالا اور اس سے یہ بات اخذ کی کہ خواتین کو اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہ کون سی احادیث ہیں، تو جیسا کہ کئی احادیث کے اندر آیا، مثلا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من الصلاۃ فی مسجدی ھذا، عورت کا اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرنا یہ افضل ہے میری اس مسجد کے اندر بھی نماز ادا کرنے سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم میں عرض کیے دیتا ہوں، آپ کے سامنے ترجمہ میں پیش کیے دیتا ہوں، نتیجہ آپ بھی نکال سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خاتون جو گھر کے کمرے کے اندر نماز ادا کرتی ہے وہ افضل ہے اس خاتون سے جو گھر کے صحن اور آنگن میں نماز ادا کرے، پھر جو گھر کے کمرے کے اندر نماز ادا کرتی ہے اس سے زیادہ افضل اور بہتر وہ خاتون ہے جو گھر کے اندر کے کمرے کے اندرونی حصے کے کسی کونے کے اندر نماز پڑھے۔ تو گویا کہ صحن میں نماز پڑھنا یہ آخری درجے کے اندر ہے، اس سے زیادہ افضل اور بہتر، کمرے کے اندر اس سے بھی زیادہ افضل اور بہتر، کمرے کے کسی کونے کے اندر۔ تو کیا بات چھن کر آ رہی ہے، کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خواتین کو نماز کے لیے سطر کا، پردے کا، خفیہ انداز اور طرز اختیار کرنے کا قرآن کریم اور احادیث تجربہ حکم دے رہے ہیں۔ تو جب احادیث کے اندر یہ ترغیب آ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ آج کل فتنے کا زمانہ ہے، تو ذرا سوچئے، ہولڈ کریں ذرا یہاں یہ بات، جب اس زمانے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ فتنے کا دورہ ہے تو آج کے دور کے اندر کیا ہوگا؟ اور تجربے کی بات یہ ہے جب خواتین کسی ایسی مسجد کے اندر یا کسی ایسے مقام پر جاتی ہیں اور نماز ادا کرتی ہیں تو اظہار زینت اور طلب زینت، زیورات کی نمائش، کپڑوں کی، عطریات کی، خوشبویات کی، یہ سب کی سب چیزیں ظاہر ہوتی ہے اور اس طرح ایک دوسرے سے جذبہ مسابقت پیدا ہوتا ہے۔ لہذا حضرات فقہائے حنفیہ نے خواتین کے لیے افضل اس کو قرار دیا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے گھروں کے اندر نماز ادا کریں۔ ایک طرف فقہائے حنفیہ کا یہ موقف ہے، اور بعینی یہی موقف بہت سارے اکابر علماء کرام کا بھی ہے، ان دینی اسلاف کا اور اولیاء کرام کا، مجتہدین فقہا اور محدثین کا اور اہل فتویٰ مفتیان اعظام کا فتویٰ ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ وہ حضرات خواتین کے لیے مسجد میں جانے کو پسند نہیں کرتے۔ ریزن کیا ہے جو میں نے بتا دیا۔ بعض علماء کرام اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر چونکہ خواتین مسجد کے اندر جایا کرتی تھیں، اور بعض احادیث سے یہ بات چونکہ پتہ چلتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کے اندر خواتین جایا کرتی تھیں اور وہ بھی جماعت کے اندر پیچھے کھڑے ہو کر کے شرکت کیا کرتی تھی، لہذا اگر خواتین جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر وہ حضرات اپنے موقف میں مزید کچھ باتیں یہ بھی کہتے ہیں کہ خواتین کو یہ کہنا کہ گھروں میں رہیں، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب خود خواتین گھروں میں رہنے پر آمادہ تو ہوں، لیکن جب وہ خواتین گھروں سے نکل ہی چکی ہیں تو اب شاپنگ سینٹر وہ جا رہی ہیں، بازار میں وہ جا رہی ہیں، کچہری منڈی میں وہ جا رہی ہیں، مارکیٹوں دکانوں پر وہ جا رہی ہیں، دواخانے شفا خانے ہاسپٹلز کے اندر وہ جا رہی ہے، مختلف محکموں کے اندر وہ جا رہی ہے، تو سب جگہوں تو وہ جا ہی رہی ہیں، تو کیوں نہ وہ مسجد کے اندر بھی آئیں اور واعظ و نصیحت بھی حاصل کریں، ترجمہ قرآن اور کچھ عبادت کی حلاوت اور اجتماعیت کے اندر بھی وہ شریک ہوں۔ یہ علماء کرام کا ایک اور طبقہ ہے جو یہ موقف رکھتا ہے، لیکن میں اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کرام سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کبھی بھی اس بات کی طرف نہیں آنا چاہیے کہ یہ علماء کیوں دو باتیں کرتے ہیں، کیوں ان کے متضاد فتاوی سامنے آتے ہیں۔ آپ ان فتاوی کی جو اصل روح ہے
جو اصل مقصود ہے، جو اصل ان کی غرض و غایت ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ ہر قسم کے طبقہ علماء نے ٹارگٹ کس بات کو کیا ہے۔ ٹارگٹ اگر دیکھیں گے، مقصود اصلی کو دیکھیں گے، تو وہ اپنے دل کے اندر جس چیز کو رضائے خداوندی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ امت کے سامنے مخلص طبیب، دانا حکیم اور اعلیٰ درجے کے ہمدرد، شفا دینے والے ڈاکٹر بن کر، حکما بن کر کے، اطباء بن کر وہ امت کے سامنے مسائل کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے، جو علماء یہ کہتے ہیں خواتین کو گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے، وہ گھروں کے اندر رہیں اور عبادت بھی گھروں کے اندر اختیار کریں، تو کیا کوئی ان کا ذاتی مقصد ہے جو وہ یہ بات ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کی نظر اچھی اور مخلصانہ بات پر نہیں ہے؟ کیا وہ اخلاص اور درد دل نہیں رکھ رہے؟ کیا وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی نہیں اختیار کر رہے، اللہ کی رضا نہیں اختیار اور تلاش کر رہے؟ بالکل کر رہے۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے نماز اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے بھی دلائل ہیں اور وہ ایک اخلاص کے ساتھ ایک موقف رکھتے ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں نہیں خواتین کو مسجد میں آنا چاہیے، تردید ان کی نیت کی بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کے اخلاص کی بھی نیت کی تردید نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ غلط بولتے ہیں، بلکہ اگر وہ یہ موقف رکھتے ہیں تو وہ بھی اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ امت کی ماؤں، امت کی بہنوں کے لیے جو دل میں مخلصانہ بات رکھتے ہیں وہ اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواتین آ جائیں گی، کچھ درس قرآن سیکھ لیں گی، کچھ اللہ رسول کی بات سن لیں گی، کچھ واعظ و نصیحت سن لیں گی، تو لہٰذا ان کو باہر آنا چاہیے اور خواتین کو مسجد میں آنا چاہیے؟ میں صرف یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دونوں قسم کے جو طبقات علماء ہیں جو بات کہہ رہے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا ان کو بھی برا نہ کہا جائے، ان پر بھی زبان تان دراز نہ کیا جائے۔ آج امت مسلمہ سے اعتدال اٹھ چکا ہے، فتوے کا اعتدال اٹھ جانا موجودہ دور کا ایک بہت بڑا علمی المیہ ہے۔ فتوے کا اعتدال اٹھ گیا۔ فقہ کس چیز کا نام ہے؟ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی روح کے مطابق فیصلہ بیان کرنا، ایک ایسا قول فیصل بیان کرنا جو تمام آیات اور احادیث کے سامنے بالکل اخلاص کے ساتھ ایک عام انسان کی عقل اور سمجھ کے اندر بات آ رہی ہو۔ تو فقہ کا، فتوے کا جو اعتدال ہے، فتوے کا جو حکیمانہ اسلوب ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ خواتین وہ اپنے گھروں کے اندر ہی عبادت کیا کریں، باہر نہ نکلا کریں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں تردید اور تنقیص اور تحقیر اور تقابل اور اس طرح کی کا حقارت آمیز سلوک اور رویہ یہ کسی بھی طبقے کے علماء کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں طرف کے اولیاء کرام ہیں، دونوں طرف کے علماء ہیں اور اخلاص کے ساتھ احادیث و دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بات ذکر کرتے ہیں۔ مجھ سے اگر بات پوچھی جائے تو فقہائے حنفیہ کے عین مزاج کے مطابق میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو حضرات فقہائے حنفیہ نے بات ارشاد فرمائی کہ خواتین کو گھروں میں رہ کر عبادت کرنی چاہیے، میں اسی کو احادیث کی روح سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لیے حضرات فقہائے حنفیہ نے جو فیصلہ فرمایا اسی کو فالو کرنا چاہیے اور خواتین کو اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی درس قرآن کے لیے، واعظ اور بیان کے لیے، اصلاح کے لیے کہ اس میں تعلیم کا پہلو غالب ہوتا ہے، اس کے اندر تو سیکھنے سکھانے کا عمل غالب ہوتا ہے، اس کے لیے اگر خواتین کبھی کبھار نکلتی ہیں تو وہ درست ہے، لیکن احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، موجودہ دور کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت و تراویح کے لیے، نماز کے لیے، بالخصوص تراویح کی عبادت کے لیے خواتین کو مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے بلکہ گھروں کے اندر ہی تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے گھروں کے اندر بھی ایک اچھی فضا قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اور کما جاء فی الحدیث، اپنے گھروں کو مقابر و قبرستان نہ بناؤ کہ خاموشی اور سناٹا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا۔ گھروں کے اندر بھی عبادت کی فضا اور